السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اس کا عنوان ہے حاسد وزیر۔ آپ نے ملا نصیر الدین کا نام تو یقیناً سنا ہوگا۔ وہ بہت ہنس مکھ اور نت نئے لطائف ان سے منسوب ہیں۔ ان کی ساری عمر بادشاہوں کے دربار میں گزری۔ ہر بات پر مزاح کرنا ان کی عادت تھی۔ بادشاہ بھی ان سے بہت خوش تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے جلتے تھے۔ ایک مرتبہ ملا کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ بادشاہ نے وزیر خزانہ کو حکم جاری کیا کہ ملا کو اتنے دینار دیے جائیں۔ ملا نے واپسی کا وعدہ کیا کہ فلاں تاریخ کو واپس کر دیں گے پیسے، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکے، جس کی وجہ سے وہ دربار سے غائب ہو گئے۔ بادشاہ کو ان کی غیر حاضری ناگوار گزری، کیونکہ ان کی موجودگی میں بادشاہ حشاش بشاش رہا کرتا تھا۔ اکثر وزیر، امراء اور تاجر ملا سے حسد کرتے تھے۔ بادشاہ نے ہرکارے بھیجے کہ پتہ کریں ملا دربار میں کیوں نہیں آ رہا۔ ہر بار ان کا بیٹا مختلف بہانے کر کے ٹرخا دیتا۔ دربار کے امراء وزراء نے بادشاہ کو اکسایا۔ بادشاہ کو ملا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کوتوال کو حکم دیا جیسے بھی ہوں ملا کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ کوتوال نے سر جھکایا اور ملا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملا نے کھڑکی سے کوتوال کو دیکھ لیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ جب کوتوال پوچھے تو بتانا کہ ملا مر گیا ہے، اور خود چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جو ہی کوتوال نے دروازہ کھٹکھٹایا، ملا کا بیٹا روحان سی آواز میں بولا، ملا تو وفات پا گئے ہیں۔ کوتوال کو شک گزرا، کیونکہ یہ بھی تو ملا کا ہی بیٹا ہے، کوئی چکمہ دے رہا ہے۔ اس نے گھر کی تلاشی کا بہانہ سوچتے ہوئے کہا، چلو اندر بیٹھ کر تعزیت کرتے ہیں۔ مجبوراً ملا کا بیٹا اسے گھر لے آیا۔ اسی چارپائی پر بیٹھے ملا کی باتیں کرتے رہے۔ نیچے ملا کو چیونٹیاں کاٹ رہی تھیں۔ کوتوال گہری نظروں سے دوسرے کمروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہلنے جلنے کی آواز سنی تو اس نے چارپائی کے نیچے جھانکا جہاں ملا چھپے ہوئے تھے۔ کوتوال نے ٹانگ سے پکڑ کر انہیں کھینچ لیا اور کہا، واہ جی، آپ کا بیٹا تو کہہ رہا تھا آپ مر گئے ہیں۔ ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ چارپائی کے نیچے سے نکلنا شرمندگی ہے۔ اس پر کوتوال کو ہنسی آ گئی۔ وہ اسے پکڑے میلے کچیلے کپڑوں سمیت بادشاہ کے دربار لے گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تعجب سے پوچھا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس پر کوتوال نے سب ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر بادشاہ اور درباریوں کی ہنسی ہی نکل گئی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار ملا سخت بیمار ہو گئے۔ دوست احباب عیادت کو آنے لگے۔ ملا کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے۔ ملا نے اپنے بیٹے کے کان میں کچھ کہا۔ جب عزیز رشتہ دار عیادت کو آئے تو ملا کے بیٹے نے کہا، ملا صحت یاب کیسے ہوں؟ آپ خالی ہاتھ آ رہے ہوں۔ کوئی سیب، انار، کیلے ہوں تو ملا صحت مند ہوں۔ آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر ملا کو دوڑا پڑ سکتا ہے۔ کچھ دوست رشتہ دار پھل وغیرہ لائے۔ فارغ وقت میں ملا اور اس کے گھر والے مزے مزے سے پھل کھاتے تھے۔ جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ ملا سخت بیمار ہیں، وہ اپنے وزراء درباریوں کے ساتھ عیادت کو آیا۔ ملا کو علم تھا کہ ان میں ایک وزیر ملا سے حسد کرتا تھا، ہر موقع پر بادشاہ کو ملا کے خلاف اکساتا تھا۔ ملا نے سب سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ خوشی خوشی عیادت کر کے گیا۔ اسے فخر محسوس ہوا۔ ملا نے بادشاہ سے پہلے اسے بلایا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ ملا سے سخت ناراض ہوا کہ اس نے وزیر کو مجھ پر فوقیت کیوں دی ہے۔ اس پر ملا نے کہا، حضور، گستاخی معاف، مجھے پتہ ہے وہ شخص حاسد ہے۔ مجھے ڈر تھا اگر میں مر گیا تو آپ سے پھر جنت میں ملاقات ہو سکتی ہے، مگر چونکہ وہ حاسد شخص ہے، وہ دوزخی ہونے کی وجہ سے مجھ سے کبھی نہیں مل سکتا۔ اس پر بادشاہ اور درباری مسکرانے لگے۔ بادشاہ نے کہا، بے شک تم نے ٹھیک کہا، حسد کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس وزیر کو پتہ چلا کہ ملا نے ان کی توہین کی ہے تو اس نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ وقت گزرتا گیا۔ کسی بات پر ملا
بادشاہ سے ناراض ہو گیا۔ اس حاسد شخص نے بادشاہ کو بھڑکایا کہ ملا کو قتل کر دیں۔ جب ملا کو پتہ چلا کہ فلاں وزیر نے بادشاہ کو بھڑکایا ہے، وہ چھپتا چھپاتا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور سر جھکا کر بولا، بادشاہ معظم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میرا سر قلم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا، ہم نے ایسا ہی حکم دیا ہے، بادشاہ نے کہا۔ اس پر ملا ہاتھ باندھ کر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ غلام خود حاضر ہو گیا ہے۔ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر ہم ہے، مگر ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ گزارش ہے، میں آپ کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت آپ پر میرے ناحق قتل کا الزام آئے۔ آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، اب بتا، تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ، میری رائے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں ملا کو آزاد کر دیجیے، تاکہ میں بھی اس کی تجویز پر بچ سکوں۔ اس پر بادشاہ اور درباری ملا کی ذہانت کے معترف ہو گئے اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔ دیکھا پیارے بچوں، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کو نشانے پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس کا عنوان ہے عزم اور حوصلہ۔ فاسٹ فوڈز آج کل دنیا میں بے حد مقبول ہے۔ کئی کمپنیاں یہ غذا تیار کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی کے بانی ایک امریکی کرنل ہارلینڈ سینڈرز تھے۔ مالدار ہونے کے باوجود ہارلینڈ نے اپنی زندگی کے کچھ اصول بنا رکھے تھے۔ وہ صبح 5 بجے بستر چھوڑ دیتے، پھر ایک گھنٹے کے لیے اپنے گرین ہاؤس میں جاتے۔ انہیں تازہ سبزیاں کھانے کا بے حد شوق تھا، چنانچہ وہ وہاں اپنی پسند کی سبزیاں اگایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ پارک میں جا کر چہل قدمی کرتے تھے۔ اس کے بعد غسل کر کے ناشتہ کرتے تھے۔ اپنے ریستوران کے چکن کا معیار دیکھنے کے لیے وہ ساری دنیا کا سفر کرتے رہتے تھے تاکہ چکن کی کوالٹی میں کمی نہ ہو۔ ایک انٹرویو کے دوران کسی نے ان سے سوال کیا کہ وہ اس بڑھاپے میں اتنا کام کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کام مجھے کبھی نہیں تھکاتا۔ اگر میں کام نہیں کروں گا تو مجھ پر زنگ چڑھ جائے گا۔ کام کرتے رہیے اور کوشش کیجیے کہ آپ پر زنگ نہ چڑھے۔ کرنل ہارلینڈ نے مفلسی میں زندگی بسر کی، مگر ماں کی نصیحت ہمیشہ یاد رکھی اور کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارا۔ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر تم محنت مشقت کرتے رہے تو ایک نہ ایک روز تمہارے حالات ضرور تبدیل ہو جائیں گے۔ قدرت محنت کا صلہ تو ضرور دیتی ہے نا۔ وہ 1890 میں ہنری وائل میں پیدا ہوئے۔ ہنری وائل امریکہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہ اس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چونکہ کسان تھے، اس لیے انہوں نے بھی کھیتی باڑی شروع کر دی۔ جب 6 برس کے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب والدہ کام پر چلی جاتی تو کھانا پکاتے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی نگرانی کرتے اور گھر کے سارے کام کر ڈالتے تھے۔ 8 برس تک ان کا یہ معمول تھا، اس لیے انہوں نے سارے امریکی کھانے پکانا سیکھ لیے تھے۔ جب 12 برس کے ہوئے تو بسوں میں کنڈکٹری شروع کر دی۔ جب جوان ہوئے تو فوج میں بھرتی ہو گئے اور کیوبا کے محاذ پر لڑنے لگے۔ واپس امریکہ آئے تو فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کئی طرح کی اور نوکریاں کی، جن میں ریلوے کا فائر مین، بیمہ ایجنٹ، گاڑیوں کے ٹائر فروخت کرنا اور سب سے آخر میں پٹرول پمپ پر آپریٹر کی حیثیت سے کام کرنا شامل ہے۔
اس وقت جب کہ ان کی عمر 40 برس ہو چکی تھی، وہ اپنی تنخواہ میں سے بچا بچا کر خاصی رقم جمع کر چکے تھے۔ ایک روز ان کے ذہن میں خیال آیا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ پیٹرول پمپ پر آنے والے گاہکوں کو لنچ باکس یعنی غذائی ڈبے فروخت کریں۔ لمبے سفر کے دوران مسافروں کو بھوک لگنے لگتی ہے، وہ یقیناً لنچ باکس خرید لیں گے۔ انہوں نے ایسا سوچا۔ ایسے ڈبے وہ گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب ان کے لنچ باکس زیادہ تعداد میں فروخت ہونے لگے تو انہوں نے پیٹرول پمپ کی ملازمت چھوڑ دی اور چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھول لیا۔ ان کے تلے ہوئے چکن کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے۔ ریسٹورنٹ تو مشہور ہو گیا، لیکن ہالینڈ کے لیے بہت سے مصائب پیدا ہو گئے۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے گاہک آرڈر دینے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے تھے اور جلدی جلدی کا شور مچانا شروع کر دیتے تھے۔ ہالینڈ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر اس کا یہ حل نکالا کہ بازار سے جا کر ایک پریشر کوکر خرید لائے۔ یہ 1939 کا زمانہ تھا اور پریشر کوکر بازار میں چند ماہ پہلے ہی آیا تھا۔ وہ پریشر کوکر کے استعمال سے چکن 8 منٹ میں تیار کرنے لگے۔ چند برس ہی میں ریسٹورنٹ کافی بڑا ہو گیا اور وہاں ایک وقت میں تقریباً 150 گاہک بیٹھنے لگے۔ گاہکوں کے بیٹھنے کی گنجائش بڑھی تو ان کی آمدنی بھی بڑھ گئی، مگر ایک مصیبت اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ ہالینڈ کا ریسٹورنٹ جس سڑک پر واقع تھا اسے توڑ کر نئی سڑک بنانے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ یوں حکومت نے ان کے ریسٹورنٹ کو اونے پونے داموں خرید کر رقم انہیں تھما دی۔ یہ رقم اتنی کم تھی کہ وہ کسی اور جگہ جا کر نیا ریسٹورنٹ نہ کھول سکتے، بلکہ مقروض ہو گئے۔ اب ان کی عمر 66 برس تھی اور وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ ہو گئے تھے۔ ہالینڈ کے پاس ایک ہی مہارت تھی کہ وہ چکن کو انوکھے طریقے سے تیار کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا سامان اپنی پرانی کار میں لادا اور ایک ریسٹورنٹ پر جا کر اس کے مالک سے بات کی۔ میں تمہارے اور تمہارے عملے کے لیے چکن فرائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں ذائقے دار لگے تو میں تمہیں اسے فرائی کرنے کا طریقہ بتا دوں گا۔ پھر جب تمہارے ریسٹورنٹ سے چکن فروخت ہوں، میرے والے یہ چکن فروخت ہوں، تو تم فی چکن 4 سینٹ مجھے معاوضہ ادا کر دینا۔ بولو منظور ہے؟ مالک نے یہ سودا منظور کر لیا۔ تھوڑے عرصے میں ہالینڈ کو خاصی آمدنی ہو گئی تو انہوں نے خود ایک ریسٹورنٹ کھول لیا۔ 1964 تک ان کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی اور انہوں نے بہت سی جگہوں پر ریسٹورنٹ کھول لیے تھے، جن سے انہیں سالانہ 3 کروڑ 70 لاکھ ڈالر آمدنی ہونے لگی۔ ان کے ریسٹورنٹ کا نام KFC تھا، جسے ہر بندہ جانتا ہے۔ ہالینڈ کا انتقال 1980 میں ہوا جب ان کی عمر 90 برس تھی۔ یہ کہانی اس بابے کی تھی جس کی تصویر KFC کی چیزوں پر بنی ہوتی ہے۔ اور دوسری کہانی جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، اس کا عنوان ہے سمندری پریاں۔ پیارے دوستو، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو معلوم تھا کہ پریاں تمام جاندار چیزوں پر نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب ان میں کوئی دکھ، بیماری یا مصیبت ہوتی ہے تو وہ ان کا پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس لیے سب رنجیدہ تھے کہ ہم نے ایسی کیا خطا کی ہے جو ہمارے ہاں آ کر پریاں نہیں رہتی۔ چنانچہ سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں اپنا ایلچی بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے درخواست کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی بسنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ ہمارے آڑے وقتوں پر کام آ جائیں۔ ایلچی جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، جو پریاں ہمارے ہاں آ کر رہیں گی
ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے میں حتی المقدور کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے سنا؟ سمندر کا ایلچی ہمارے پاس کیا درخواست لے کر آیا ہے؟ اب بتاؤ، تم وہاں جانا اور نیلے سمندر کے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے کانپ کر کہا، ہم وہاں جانے اور رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، ہم یہی خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی تمام پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے؟ وہ بھی سب سر ہلا کر کہنے لگیں کہ یہ ہرے بھرے جنگل، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، ان میں بولتی چڑیاں اور کھیلنے کرتے ہوئے جانور چھوڑ کر ہمیں کہیں جانا گوارا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اسی طرح باری باری تمام پریوں کی مرضی دریافت کی اور سب سے سمندر میں جانے سے کھلم کھلا انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں باقی رہ گئی تھیں۔ سب سے آخر میں بادشاہ ان کی طرف مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر ہر ایک کو حیرت ہوئی کہ وہ بلا جھجک فوراً تیار ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں، ہم تو خدا سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان ندی نالوں، تالابوں، کنووں اور باولیوں سے باہر نکلیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے ہماری مراد پوری ہوئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا ہی کہنا ہے؟ ہمارے اچھلنے کودنے، بھاگنے دوڑنے کے لیے اس سے زیادہ اچھی جگہ بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ وہاں ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کے علاوہ طرح طرح کے عجائبات بھی ہیں۔ اب جہاں جہاں ہم رہتے ہیں ان میں چند مچھلیوں اور چھوٹے چھوٹے جھینگا جیسے جانوروں کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے؟ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ حضور، ہماری اس سے بڑھ کر کوئی تمنا نہیں ہے کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں، لیکن ہاں، ایک بات کا خیال ضرور رہے کہ ہم پانی میں کس طرح رہ سکیں گی۔ دوسرے اپنے تمام زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑنے کے خیال سے دل دکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت، ہمارے لیے ہم کو انہیں خدا حافظ کہنا پڑے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت بھی شاید کبھی نہ دیکھ سکیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان باتوں کا خیال ذرا نہ دل میں لاؤ۔ جب تمہارا دل چاہے روزانہ رات کے وقت تم اوپر آ سکتی ہو اور چاندنی رات میں ہم میں سے بعض پریاں سمندر کے کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا کریں گی اور گایا بجایا کریں گی، لیکن دن میں ہم سب اپنا اپنا کام سار انجام دیں گے۔ البتہ ہمارا ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ رہا سمندر کے اندر ہر وقت رہنا، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ میں تمہاری موجودہ صورتحال تبدیل کر دوں گا اور تم کو پانی میں رہنے سے کوئی دقت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پاؤں کی جگہ تمہاری مچھلیوں کی سی دمیں پیدا ہو جائیں گی اور پھر تم سمندر کی ہر مخلوق کی طرح بخوبی تیرا کرو گی، بلکہ ان سے بھی زیادہ پھرتی کے ساتھ۔ بادشاہ سلامت کی یہ تقریر سن کر سمندر کا ایلچی بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی ہے، اور سمندر کی نئی پریاں بھی خوش تھیں کہ انہیں سمندر کی نئی نئی حکومت مل گئی ہے۔ چنانچہ جب یہ پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں آپس میں جڑ کر ایسی خوبصورت چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی دمیں بن گئے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے۔ بہت سے کام تھے جو انہوں نے سمندر میں سر انجام دینے تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹوں کو ستایا اور مار ڈالا کرتے تھے۔ یہ ایک تیسری کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اس کا عنوان ہے کرسٹوفر کولمبس۔ آج آپ کو کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ دریافت کیا۔
ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیف ایرکسن کولمبس سے کوئی 500 سال پہلے شمالی امریکہ پہنچ گیا تھا، اور مسلمان بھی کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے، جس کی وجہ کولمبس کا امریکہ کی پہاڑی پر مسجد کی موجودگی کا اشارہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک مارکونی نے امریکہ دریافت کیا تھا، لیکن اکثر لوگوں کے نزدیک نئی دنیا کی دریافت کا صحرا کولمبس ہی کے سر جاتا ہے۔ کرسٹوفر کولمبس ایک بحری مہم جو تھا جس نے 15ویں صدی میں امریکہ کو دریافت کیا، وہ 1451 میں جینوا اٹلی میں پیدا ہوا۔ اسپین کے اطالوی عیسائی حکمرانوں کی ملازمت میں رہا۔ ملکہ ازبیلا اور فرڈینانڈ نے اسے چھوٹے جہاز دیے، جن سے اس نے 1492 میں امریکہ دریافت کیا۔ کولمبس کی اس دریافت نے دریافتوں، مہم جوئی اور نو آبادیوں کا ایک نیا سلسلہ کھولا اور تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیا۔ 14 سال کی عمر میں بحری زندگی کا آغاز کیا اور بحیرہ روم، ازدرس اور شمالی سمندروں کا سفر کیا۔ 1474 میں اس نے مغرب کی طرف سفر کر کے ہندوستان پہنچنے کا ارادہ کیا اور اس غرض کے لیے یورپ کے بعض شاہی درباروں سے مالی امداد کا طالب ہوا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر 1496 میں ہسپانیہ کے بادشاہ فرڈینانڈ اور اس کی ملکہ ازبیلا اس کی مدد پر آمادہ ہو گئے، اور وہ اسی سال 3 اگست کو ہیولوا کے مقام سے روانہ ہوا۔ سانتا میریا اس کا اپنا جہاز تھا، اور اس کے ساتھ ٹینا اور ٹیپسا، 2 اور چھوٹے چھوٹے جہاز بھی تھے۔ جزائر کینری میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد یہ لوگ 6 ستمبر کو مغرب کی طرف روانہ ہوئے اور 12 اکتوبر کو انہیں جزائر بہاما کا مقام سان سالوڈور نظر آیا۔ کولمبس نے اتر کر فرڈینانڈ اور ازبیلا نام سے ان جزائر پر قبضہ کر لیا اور تاریخ نے نئے دور کی بنیاد رکھی۔ ان مہینوں میں کولمبس نے بڑی دولت فراہم کی اور بڑا نام پیدا کیا۔ آخری سفر کے 2 سال بعد 20 میں 1506 کو ویلا ڈولڈ کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر آؤں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔